بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ کل ہم نے دی گلوسری آف دی ملتانی لینگویج بائی ایڈورڈ اوبرائن کی انٹروڈکشن پڑھا تھا تھوڑا سا، کہ اوبرائن کیا تھے، کہاں جاب کرتے تھے، یہاں پر کب آئے تھے، یہ ڈکشنری کب کمپائل ہوئی تھی، پہلی دفعہ کب لکھی گئی تھی، یہ سب ہم نے کل کے اس میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے اس ڈکشنری کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا اور کس نے کیا، کس طرح کیا، اور اس میں جو تقسیم کی گئی تھی اس کی کس طرح کی گئی تھی، پوری ڈکشنری کی کیا کیا چیز کو کس حصے میں شامل کیا گیا تھا۔ The revised edition of the glossary is divided into 4 independent sections. لغت کے نظر ثانی شدہ ایڈیشن کو 4 آزاد حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا کیا تھا؟ گرامر۔ نمبر 2 پر تھا ہے لسٹس آف یوزفل ورڈز، یعنی کہ مفید الفاظ کی فہرست۔ نمبر 3 پر ہے پرووربس، سینگس، ورسز اینڈ ریڈلز، یعنی کہاوتیں، اقوال، نظمیں اور پہیلیاں۔ اور نمبر 4 پر آتا ہے ڈکشنری، یعنی لغت۔ اب ان میں کیا کیا تھا؟ پہلا ہے ہمارے پاس پارٹ جو ہے وہ ہے گرامر۔ گلوسری اسٹارٹس ود گرامر 57 پیجز۔ اب گلوسری کا یا لغت کا جو اسٹارٹ ہے، شروع جو ہے، آغاز جو ہے وہ گرامر سے ہے، جو کہ 57 پیجز یا صفحات پر مشتمل ہے۔ دس سیکشن ایڈڈ ان دس بائی جیمس ولسن۔ اس لغت میں یہ اضافہ جو ہے، اس حصے میں اضافہ جو ہے وہ جیمس ولسن نے کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اضافہ اس حصے میں جیمس ولسن نے اضافہ کیا تھا۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس آتا ہے لسٹس آف یوزفل ورڈز، مفید الفاظ کی فہرست۔ اب یہ کیا؟ فالوڈ بائی لسٹس آف یوزفل ورڈز ارینج انڈر ڈفرینٹ سبجیکٹس 104 پیجز۔ نمبر 2 پر ہے مفید الفاظ کی فہرست۔ اس کے بعد مفید الفاظ کی فہرستوں کے بعد مختلف مضامین کو 104 صفحات کے تحت ترتیب دیا گیا ہے، یعنی کہ اس سیکشن کو، اس حصے کو 104 صفحات پر مختلف مضامین کے تحت جو ہے وہ کی فہرست جو ہے وہ ترتیب دی گئی ہے۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس آتا ہے پرووربس، سینگس، ورسز اینڈ ریڈلز، یعنی کہ کہاوتیں، اقوال، نظمیں اور پہیلیاں۔ آفٹر دا لسٹس آف یوزفل ورڈز دین کمز a large collection of proverbs, sayings, verses and riddles with English translation 75 pages at 75 pages. کہاوتیں، اقوال، نظمیں اور پہیلیاں۔ مفید الفاظ کی فہرست کے بعد پھر جو ہے محاورے، اقوال، نظمیں اور پہیلیوں کا ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے، جو کہ انگریزی ترجمے کے ساتھ 75 صفحات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی کہ یہاں تک جو ہے لسٹ لغت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ ابھی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر ہمارے پاس 4تھ والا آتا ہے ڈکشنری، یعنی کہ لغت۔ There is a dictionary arranged in order of the Roman script of over 5000 words at 103 pages۔ اب جو ہے چوتھا حصہ ہے ہمارے پاس لغت۔ رومن رسم الخط کی ترتیب میں 5000 سے زائد الفاظ 103 صفحات پر زائد الفاظ کی 103 صفحات پر مشتمل ایک لغت ہے، یعنی کہ اس کے جو ہے پہلے حصے پر گرامر ہے۔ گرامر سے مراد یہ کہ رولز اینڈ ریگولیشن کسی بھی زبان کو سیکھنے کے، اب یہ جو ترتیب دی گئی ہے اس میں ساری اس میں پارٹس آف اسپیچ اور یہ جو ہے ساری چیزیں اس گرامر میں آ گئی ہیں۔ پروناؤنسیشن ہے، پارٹس آف اسپیچ ہے،
یہ سارا کچھ. پھر دوسرے حصے میں آتا ہے یوزفل ورڈز. میں اس کی ڈیٹیل آپ کو لکھی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. ان گرامر سیکشن دیر از ایڈڈ پروناؤنسیشن پارٹس آف اسپیچ. اب گرامر والے حصے میں بول چال کے حصے سے مراد یہ کہ جو ہم تقریر کرتے ہیں، تقریر سے یہ مراد جو الفاظ ہم بول رہے ہوتے ہیں، جو جملے ہم بول رہے ہوتے ہیں ان کے حصے، بول چال کے حصے اور تلفظ کو شامل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. In lists of useful words, there are added days of the week, months, points of the compass, geographical terms, natural features, domestic animals' name, clothing, castes and occupations, soil, relationships, names, etc. اب مفید الفاظ کی جو فہرست ہے اس میں ہفتے کے دنوں کے نام، مہینوں کے نام، کمپاس کے پوائنٹس جو ہیں ان کے نام، جغرافیائی اصطلاحات، پھر قدرتی خصوصیات، پھر گھریلو جانوروں کے نام، لباس، پھر ذاتوں کے نام، پھر پیشوں کے نام، پیشوں سے ریلیٹڈ چیزوں کے نام، مٹی کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو تعلق ہیں ان کے نام وغیرہ اس میں شامل ہیں. In second last section, proverbs, for example, soils, rains, seasons, characters, worldly wisdom, etc. اب جو دوسرے آخری حصے میں کہاوتیں ہیں، مثلاً مٹی سے متعلق، بارش سے متعلق، موسم سے متعلق. پھر حروف ہیں، وہ ایسے جملے جو دنیاوی حکمت جو ہے وغیرہ پر ہیں. ٹھیک ہے، وہ شامل ہے. فائنلی دیر از آ ڈکشنری. آخر میں ایک لغت ہے. ٹھیک، آخر میں ایک لغت ہے. دس گلوسری واز ریپرنٹڈ ان 1962 بائی دا پٹیالہ یونیورسٹی انڈیا وچ از ناؤ آؤٹ آف پرنٹ. یہ جو لغت ہے 1962 میں پٹیالہ یونیورسٹی ہندوستان نے اس کو دوبارہ شائع کیا تھا. اب یہ آؤٹ آف پرنٹ، یعنی کہ اب یہ جو ہے پرنٹ میں نہیں ہے یا پرنٹ سے باہر ہے، یعنی کہ اب یہ شائع نہیں ہوتی، آؤٹ آف پرنٹ ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ with a critical view describing the importance and value of the glossary. لغت کی اہمیت اور قیمت کو بیان کرنے والے معروف مستشرقین کا تنقیدی نظریہ یا جائزہ، ان کے نظریات جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. دا ریناؤنڈ اورینٹلسٹ ڈاکٹر کرسٹوفر شیکل، دا ریناؤنڈ اورینٹلسٹ رائٹر اباؤٹ گلوسری. اچھا، وہ کہتے ہیں مستشرقین کا، یہ جو ریناؤنڈ اورینٹلسٹ ہیں ان کا جو ہے وہ نظریہ پیش کرتے ہیں، اور اس میں جو پہلے نامور مستشرق ہیں ہمارے پاس، معروف مستشرق جو ہیں وہ ڈاکٹر کرسٹوفر شیکل جو ہیں وہ اس گلوسری کے بارے میں لکھتے ہیں، یا انہوں نے لکھا ہے کہ glossary is fairly limited in size. اب جو گلوسری ہے وہ اس کا خاکہ یا لغت کا خاکہ کافی حد تک محدود ہے. The words are arranged in order of the Arabic script. اس میں جو الفاظ ہیں وہ عربی رسم الخط کی ترتیب کے مطابق ترتیب دیے گئے ہیں. There is no attempt at writing the special سرائکی letters. وہ کہتے ہیں کہ خصوصی طور پر سرائکی کے حروف میں لکھنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. اینڈ words from the related languages are somewhat haphazardly cited where possible.
وہ کہتے ہیں کہ متعلقہ زبانوں کے الفاظ جہاں کہیں بھی ممکن ہو کسی حد تک بے حد حوالے دیے گئے ہیں، یعنی کہ جہاں پر متعلقہ یعنی کہ جو ہماری لغت میں، اس والی لغت میں جو متعلقہ زبانیں ہیں ان سے ریلیٹڈ ورڈز جو ہیں جہاں ممکن ہوئے ہیں حوالے کے طور پر دیے گئے ہیں۔ دا ریکارڈنگ آف دا مینی ایڈیومیٹکس ورڈ یوزیج از آلسو ویلیویبل فیچر آف دا ورک۔ محدود محاوراتی استعمال کی ریکارڈنگ بھی اس کام کی قابل قدر خصوصیت ہے۔ وائل یعنی کہ جو محاورے استعمال کیے گئے ہیں اس کی جو ڈکشنری میں، لغت میں، ان کی ریکارڈنگ محدود جو کی گئی ہے نا، متعدد، زیادہ سے زیادہ جو کیے گئے ہیں، وہ بھی اس ڈکشنری کی ایک قابل قدر خصوصیت ہے کہ اس میں اتنا کام ہوا ہے، متعدد جو ہے کئی الفاظ جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ While its incomplete coverage make the first edition of O'Brien's Glossary of Limited Value as a dictionary، جبکہ یہ مکمل کوریج میں ہی اوبرائن کے پہلے ایڈیشن کی لغت کی حیثیت سے محدود قدر کی ایک لغت بنائی گئی ہے۔ It is then a fascinating compilation of folklore and folk song۔ اس کے بعد یہ لوک داستانوں اور لوک گیتوں کی ایک دلچسپ تالیف ہے، یعنی کہ یہ سارا کچھ جو اس میں الفاظ، متعدد الفاظ اکٹھے کیے گئے ہیں، جو محاورے استعمال کیے گئے ہیں، ان کو جو یہاں لکھا گیا ہے، ان کے جو متعلقہ زبانیں ہیں ان کے حروف بیچ میں شامل کر کے مینشن کیا گیا ہے کہ یہ فلاں زبان کا لفظ ہے، اور یہ ٹرانسلیشن جو کی گئی ہے انگلش میں، انگلش کا اس میں تراجم دیے گئے ہیں سرائکی کے پرووربس کے، تو وہ یہ سارا کچھ بتایا گیا کہ ایک اہم کام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوک داستانوں کی یا لوک گیتوں کی ایک زبردست اور دلچسپ تالیف ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں اٹ بیئرس دا اسٹرانگ اسٹیمپ آف اٹس آتھر۔ اب یہ جو ہے یہ اس کے مصنف کی طرف سے ایک مضبوط مہر ہے، یعنی کہ جو اس نے کام کر لیا، اس نے اوبرائن کی، اس میں انہوں نے کرسٹوفر شیکل کہہ رہے ہیں اوبرائن نے جو کام کیا یہ اتھینٹک کام ہے، اب اس کے اوپر مہر ثبت کر دی گئی ہے آتھر کی اپنی، کہ اس نے ایک بہت ہی مضبوط کام کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو کلاس۔